اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کارنامے اور شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران بہت سے کارنامے نمایاں انجام دیے، جس میں پوری امت کو ایک نسخہ قرآن پر جمع کرنا، مسجد نبوی جنت البقیع کے حصوں کو وسیع اور کشادہ کرنا اور اسلامی ممالک کی حدوں کو بڑھانا ان کے اہم کارنامے ہیں۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمات انجام دینے میں منہمک ہی تھے کہ منافقوں کے فتنے کی وجہ سے مسلمان اندرونی اور داخلی فسادات کے شکار ہو گئے۔ ان تمام فتنوں کو پھیلانے میں عبداللہ بن سبا نامی یہودی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا، اسے اسلام سے اور خاص طور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور عداوت تھی۔ مسلمانوں میں آپسی اختلاف پیدا کرنے کے لیے اس نے کوفہ، بصرہ، دمشق اور مصر کا سفر کیا اور ایک بڑی جماعت اس کی ہم خیال بن گئی۔ اس نے مصر وغیرہ کے علاقوں کے بہت سے اپنے ہم نواؤں کو مدینہ بھیجا۔ ان میں اکثر منافقین تھے۔ سیدھے مسلمانوں کو بھی بہکا کر اپنے ساتھ کیا۔ یہ لوگ اس وقت مدینہ پہنچے جب اکثر صحابہ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کے اوپر کھانا پانی بند کر دیا۔ آخر 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زخم کا اچھا ہو جانا۔ یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن عقبہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسا زخم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ زخم مجھے خیبر کے دن لگا تھا، اور وہ زخم بھی ایسا تھا کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ سلمہ شہید ہو گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر 3 مرتبہ دم کیا۔ الحمدللہ ایسا اچھا ہو گیا کہ اب تک شکایت نہیں ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے، یزید بن ابی عبید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے وہ سود ہے، وہ سود یعنی بیاج ہے۔ کنز الاموال کی حدیث ہے یہ۔ فائدہ، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سونے سے پہلے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے درس قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، موت کا آنا یقینی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو ہر حال میں موت آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جنت کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے،
بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔